الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے۔ سوال عبد المصور صاحب ہیں، آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں، جو عورت عدت سے ہے تو کیا اس کا عید کے لیے عیدگاہ جانا صحیح ہے؟ کیا وہ گھر میں دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز باجماعت گھر میں پڑھ سکتی ہے؟ موسم تو عید کا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سوال ان کے ذہن میں ہو تو انہوں نے سوال پوچھ لیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایک عورت عدت میں ہے، باقی عورتیں تو عدت میں نہیں ہیں، ان کو کیسے روک رہی ہوں وہاں؟ دیکھیے، اصل سنت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد عورت دونوں کے ساتھ مل کر عیدگاہ میں نماز عید ادا فرماتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی اصل سنت رسول پر عمل کرنا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیدگاہ جانا چاہیے۔ اب مسئلہ، ایک عورت عدت میں ہے۔ عورت عدت میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ عدت والی عورت نہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے۔ جو پابندیاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مرد یا عورت پر لگائی جاتی ہیں کہ وہ ایک خیمہ اپنا بنا کے اسی میں اپنے آپ کو سیمت کر کے رکھیں اور لوگوں سے ملنا جلنا بالکل نہ کریں، بالکل اس سے بھی زیادہ آج کل ہمارے زمانے میں عدت کرنے والی عورت پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں ہم نے، ہمارے سماج نے لگائی ہیں، شریعت نے نہیں لگائی۔ شریعت نے جو چیز بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، سرما مسی، لالی پاؤڈر اور دیگر چیزیں، مہندی ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے گی، سادہ لباس پہنے گی اور لوگوں سے ملنے جلنے میں احتیاط کرے گی۔ بے محابہ کہیں بھی جا کر کسی بھی آدمی سے بات چیت شروع کر دینا، اپنے ناز و ادا سے اس پر ڈورے ڈالنا یا اپنی جانب متوجہ کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ یہ ہے اصل جو شریعت چاہتی ہے۔ اس کا نام رکھا ہے سوگ۔ عدت کیا ہے؟ سوگ ہے۔ سوگ میں زیب و زینت نہیں کی جاتی، سوگ میں اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے، سوگ میں ہنسی مذاق ٹھٹا کھلکھلانا، یہ ساری باتیں بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں، سہیلیوں میں یا دوسروں کی مجلسوں میں، شادی بیاہ عقیقہ ولیمہ میں شریک ہو کر، یہ سب کچھ سوگ میں نہیں کیا جاتا۔ تو سوگ کا جو مفہوم ہے ہمارے سماج میں، ہمارے دماغ میں، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ نہ کسی کی طرف للچائی نظروں سے دیکھے، نہ کوئی ان کی طرف دیکھے، نہ شادی کا پیغام دے کوئی، نہ یہ دیں۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ سرما، مسی اور دوسری چیزیں اگر یہ دوا کے لیے ہو، آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ہماری خالہ عدت میں ہے اور ان کو آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ کیا
ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں؟ کیا آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ بھائی آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کام نہ چلتا ہو تو ڈاکٹر کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، لیکن پردے کے ساتھ جائیں گی، بغیر زیب و زینت کے، بغیر کسی میک اپ کے، سادہ لباس میں، اور صرف اتنی ہی بات کہیں گی جتنی کہ کہنا ضروری ہے، بس۔ باقی آج کل یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یہاں کی وہاں کی، ایران کی توران کی ساری باتیں وہاں پر بیٹھ کر ہانکنے لگے، اس کی اجازت نہیں، اس سے پرہیز کریں۔ تو ہم جو مقصد ہے شریعت کا اس کو فالو کریں، اپنے خیالات کو مذہب میں داخل نہ کریں۔ تو اب مسئلہ ایک عورت ہے، عدت میں ہے، اور نماز عید پڑھنا اس کے اوپر بھی ضروری ہے، تو کیا کرے؟ عیدگاہ جائے؟ کیسی عیدگاہ جائے گی؟ عدت میں ہے۔ ارے آپ ایسی باتیں کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی غلام نہیں تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، ان کا باغ تھا، تو وہ باغ میں جانے کے لیے نکلی۔ ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے، تم عدت میں ہو، تم جا رہی ہو جنگل، باغ جا رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ ان کو کہہ دیا۔ وہ وہیں سے پلٹ آئی کہ کہیں شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی ہے نہیں، اگر میں بھی نہ جاؤں تو فصل خراب ہو سکتی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، میں جا رہی تھی، ایسا ایسا ہوا، کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت سننے کے بعد کہا کہ تم جا سکتی ہو، پردے کا اہتمام کرو، شاید تم وہاں جاتی ہو، کام کرو گی، باغ میں اچھی فصل آئے گی تو تم صدقہ خیرات کرو گی، اپنے بچوں کا پالنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ سب بھی تمہاری ذمہ داری ہے، تو تم جا سکتی ہو۔ مطلب پابندیاں وہ رکھنا ہے، میل ملاپ نہیں کرنا ہے، نہ کسی دوسرے کے باغ میں جانا ہے، نہ اس کو بلانا ہے، نہ بیٹھ کے گپیں ہانکنا ہے۔ جو کام ہے، جو ضرورت ہے، وہ صرف اس حد تک اجازت دی ہے شریعت نے تو کرو۔ تو ایسے ہی یہ عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، لیکن بغیر میک اپ کے، بغیر زیب و زینت کے، وہاں پر نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے خطبہ سن کے فوراً چلی آئیں، تو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔